نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ یہ دعا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ ہمارا حق پر ہونا یہ اللہ کی مرضی سے ہے، اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہم حق پر رہیں گے، اور اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ہم گمراہ ہو جائے تو ممکن ہے ہم گمراہ بھی ہو جائیں۔ عفا یعفو ایک معنی ہوتا ہے بڑھنا، اسی میں ایک حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعف اللحى کہ داڑھی کو بڑھاؤ۔ اس کے بعد لوگ منع کرتے ہیں داڑھی کو معاف کرو، اس کا معنی معاف کرنا نہیں، اس کا معنی داڑھی کو بڑھاؤ۔ اعف اللحى کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الاکبر کہ ہم ضرور ان کو چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا مزہ بڑے عذاب سے پہلے۔ بڑا عذاب یعنی جس میں بالکل صفایا ہو جائے، اس سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب ان کو ضرور بھیجیں گے۔ کیوں بھیجیں گے؟ لعلہم یرجعون تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ دعا انسان کی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ کیوں ٹال دیتی ہے مصیبت کو؟ کیونکہ اس میں انسان اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ جو مصیبت آئی ہے وہ میرے گناہوں کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورۃ الاعراف آیت 85 تک ہماری تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ 86 سے انشاءاللہ آج ہم آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقعدوا بكل صراط ولا تقعدوا اور تم نہ بیٹھو بكل صراط ہر راستے پر، توعدون تم دھمکاتے ہو، توعدون ویسے وعد کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، تو وہ اس کے لیے جو الفاظ آتے ہیں وہ آتے ہیں وعد یعید، ہونا چاہیے تھا تعیدون۔ تعیدون اگر لفظ ہوتا واو کے بغیر اس کا معنی ہم کرتے کہ تم وعدہ کرتے ہو، لیکن یہاں الفاظ ہے توعدون۔ توعدون کا معنی ہے یعنی زبردستی کو کوئی بات کرنا یا دھمکانا، تم دھمکاتے ہو، دھمکیاں دیتے ہو۔ وتصدون اور تم روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من آمن بہ ہر اس شخص کو جو اللہ پر ایمان لایا ہے، وتبغونہا اور تم چاہتے ہو اس راستے کے بارے میں عوجا ٹیڑھ پن، عوج کہتے ہیں جو چیز ٹیڑھی ہو جائے، تو تم چاہتے ہو کہ یہ سیدھا راستہ نہ ہو بلکہ ٹیڑھا راستہ ہو۔ وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو، اذ کنتم جب تم تھے قلیلاً بہت کم، فکثرکم تو اللہ نے تمہیں کثرت میں کر دیا، یعنی تمہاری تعداد کو بہت بڑھا دیا۔ وانظروا اور تم دیکھو کیف کان کیسے تھا کیسے ہے عاقبۃ المفسدین فساد کرنے والوں کا انجام۔ تو یہ گفتگو چل رہی ہے شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم کے لوگوں سے، اور ان کو وہ نصیحت کر رہے ہیں جو ان کے اندر خرابیاں تھیں، ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے اندر ایک خرابی یہ بھی تھی کہ یہ لوگ جو شعیب علیہ السلام کی قوم کے تھے یہ مختلف راستوں پر بیٹھا کرتے تھے اور آنے جانے والے کو ڈرا کر دھمکا کر اس سے رقم لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک برائی ان کے اندر موجود تھی، اور خاص طور پہ جس کے بارے میں معلوم ہوتا کہ یہ شخص شعیب علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہے تو وہ ان کا ایک خاص ٹارگٹ ہوتا، اس کو نشانہ بناتے، اس کو لازماً جو ہے وہ ڈراتے بھی، اور اس کا جو سامان ہوتا وہ چھین لیتے، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ایمان لانے والے ہیں یہ اللہ کے راستے پر نہ چلیں بلکہ یہ ہمارے ہی راستے پر جو شیطان کا راستہ ہے اس پر چلتے رہیں۔ تو یہ بھی ایک ان کے اندر برائی تھی، اور یہ برائی ہر کافر قوم کے اندر موجود ہوتی ہے، ایمان والوں کو تنگ کرنا، ان کو پریشان کرنا، ان کو دھمکانا۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان کو ایک نعمت یاد دلائی اللہ کی کہ دیکھو تم تعداد میں بہت کم تھے، پھر اللہ رب العالمین نے تمہاری تعداد میں اضافہ کیا۔ تو آبادی کا بڑھنا یہ اللہ کی نعمت ہے، آبادی میں اضافہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین اس آبادی کے متعلق وسائل بھی مہیا کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اور بہت سی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو نازل ہوتی ہیں جب آبادی میں اضافہ ہو۔ تو کسی قوم کا بڑھ جانا یہ اس کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔
تو فرمایا کہ تم تھوڑے تھے تعداد میں، اللہ نے تمہیں اضافہ کر دیا. اور دیکھو کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، اور وہ فساد کرتے تھے زمین میں، تو اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا. تو اس سے بھی کچھ نصیحت حاصل کرو، کچھ عبرت تمہیں ہونی چاہیے. پھر مزید فرمایا کہ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ، وَإِن اور اگر، کانا ہو طائفۃ ایک گروہ، منکم تم میں سے، آمنو جو ایمان لا چکے ہیں، بالذی اس چیز پر، ارسلت بھی جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی جس نبوت کو اور جس رسالت کو دے کر مجھے بھیجا گیا اس پر ایک گروہ ایمان لا چکا ہے. وطائفۃ اور ایک گروہ ہے، لم یؤمنو جو ایمان نہیں لایا. فاصبروا تو تم صبر کرو، حتی یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ کر دے اللہ تعالی، بیننا ہمارے درمیان، وہوا اور اللہ تعالی خیر الحاکمین فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے. اللہ سے بہتر کوئی حاکم نہیں ہے اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. تو شعیب علیہ السلام نے یہ بھی ایک تنبیہ ان کو ایک جو ہے وہ کی تھی کہ دیکھو آج تم میں سے چند لوگ ایمان لا چکے ہیں، چند ایمان نہیں لائے، اب تم صبر کرو. اور صبر کا معنی یہ نہیں ہے کفر پہ صبر کا حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم کو کافر ہو کافر رہو. یہ ایک دھمکانے کا، ایک ڈرانے کا انداز ہوتا کہ ٹھیک ہے پھر تم دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. یہ وہ انداز، ایسا نہیں کہ تم صبر کرو اور جو تم کافر ہو تم کافر ہی رہو، تم ایمان نہیں لے کر آنا. یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ کہ تم دیکھو جو جس روش پر تم چل رہے ہو اور تم ایمان نہیں لے کر آئے تو اسی پر تم پھر چلتے رہو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کیسے فیصلہ فرماتا ہے. ان تین آیات میں اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کے خلاصہ کو بیان کیا کہ انہوں نے توحید کی دعوت دی، اچھے اخلاق کی دعوت دی، اور جو ایک برائی تھی اس قوم کے اندر کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے اس سے بچنے کی دعوت دی. پھر ان کے اندر ایک برائی تھی کہ وہ لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، کمزور لوگوں کو دھمکاتے تھے، بدماش تھے اپنے علاقے کے، تو اس سے بچنے کی جو ہے وہ دعوت دی. اچھے اخلاق کی طرف اور توحید کی طرف ان کو بلایا. اس کا جواب کیا دیا اگلے پارے میں، اگلے پارے کا 9ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے. تو یہ ان کی اس قوم کے جواب سے ہو رہا ہے. قال الملأ کہا سرداروں نے. اب یہ وہی بات دوبارہ سرداروں والی بات آ گئی. سرداروں نے کہا الذین وہ لوگ استکبروا جنہوں نے تکبر کیا تھا، من قومی شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، جو متکبر لوگ تھے اور بڑے عہدے والے، بڑے منصب والے، ایلیٹ کلاس تھی. انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لنخرجنک ہم ضرور آپ کو نکال دیں گے، یا شعیب اے شعیب، والذین اور ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے، آمنوا معک جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، من قریتنا ہماری بستی سے، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. او یا لتعودن آپ ضرور پلٹ آئیں، فی ملتنا ہمارے دین میں. اس قوم نے شعیب علیہ السلام کی اس پوری دعوت کو سن کر دو آپشن رکھے شعیب علیہ السلام کے سامنے. یا تو یہ ہے کہ جی آپ ہماری بستی چھوڑ کے چلے جائیں، ہم آپ کو اپنے علاقے میں نہیں رکھیں گے، آپ بھی جائیں گے اور جو آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ایمان لے کر آئے ہیں وہ بھی ہمارے علاقے سے باہر نکل جائیں، ہم اپنے علاقے میں لوگوں کو برداشت نہیں کریں گے. یا پھر جو ہے آپ جس طرح پہلے تھے ویسے ہو جائے. اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ شعیب علیہ السلام نعوذ باللہ پہلے مشرک تھے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ مشرک ہو جائیں، بلکہ یہ ایک میجورٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، چونکہ وہ بھی پہلے تو کافر تھے، مشرک تھے، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ جس طرح آپ کے لوگ پہلے مشرک تھے ویسے دوبارہ مشرک ہو جائیں، ہمارے جیسے بن جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نے آپ کو اپنی بستی سے نکال دینا. تو نصیحت ان کو بھی پسند نہیں آئی، اپنی اصلاح ان کو بھی اچھی نہیں لگی. تو شعیب علیہ السلام نے جب قوم نے یہ بات کہی اس کے جواب میں کہا، قال شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اولو کننا کیا اور اگر، آ کا مطلب ہے کیا، وا کا مطلب ہے اور، لو کا مطلب اگر، اولو کیا اور اگر، کننا ہم لوگ ہوں، کارہین ناپسند کرنے والے. یعنی شعیب علیہ السلام کا ایک سوال تھا، کیا اگر ہمیں ناپسند ہو تب بھی ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں؟ یہ ناممکن ہے، کیونکہ تم زبردستی کرو ہمارے ساتھ اور تم جبرن اپنے دین میں لے کر آؤ تب بھی ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تم جو مرضی
جو تم نے کرنا ہے اپنی طاقت کا اظہار وہ کر لو، ہم تمہارے دین میں واپس نہیں آئیں گے. ہمیں سخت ناپسند ہے اس کفر کی طرف واپس آنا، اور یہ ایمان کی نشانی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے یہ کام کیے. 2-3 کام آپ نے بتائے، ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ اگر اس کے دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مجھے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے یہ میرے لیے قابل قبول ہے بنسبت اس کے کہ میں ایمان کو چھوڑ کے کفر کی طرف واپس چلا جاؤں. اگر اس کے دل کے اندر یہ پختہ ارادہ ہے کہ چاہے مجھے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے میں ایمان کو چھوڑ کے کفر میں نہیں جاؤں گا، یہ اصل مومن ہے، یہ اس کا ایمان کی مضبوطی ہے. تو شعیب علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ ہمیں تو ناپسند ہے، تم نے جو جبر کرنا ہے کر کے دیکھ لو. قد افترینا، تحقیق ہم نے گھڑ دیا، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ، ہم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا. کب؟ ان عدنا، اگر ہم لوٹے، فی ملتکم، تمہارے دین میں، اگر ہم تمہارے دین میں لوٹے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تو اللہ پر جھوٹ بولا تھا کہ جی میں رسول ہوں اور یہ جو لوگ ہیں یہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، یہ رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں اور یہ جو رسالت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں گے اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تو اللہ پر جھوٹ بولا تھا. ہم نے تو اللہ پر جھوٹ نہیں بولا، ہم تو بالکل سچی بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رسالت دی ہے اور ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں. بعد اس کے، اذ نجانا اللہ، جب نجات دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، منہا، اس ملت سے، تمہاری اس دین سے، تمہاری اس ملت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نجات دے دی، ہمیں کفر سے نکال کے مومن بنا دیا. اب ہم تمہارے دین کی طرف پلٹیں، اب ہم جو ہے وہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ ثابت کریں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا کہ وما یکون لنا، یہ بڑی ایمان والی باتیں ہیں جو شعیب علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں. وما یکون لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نعود، یہ کہ ہم پلٹیں، فیہا، اس دین میں، اس کفر میں، الا، مگر، ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ تعالی، ربنا، جو ہمارا رب ہے. یہ تقدیر پر ایمان ثابت کیا کہ ہم خود سے تمہارے دین کی طرف نہیں پلٹیں گے، ہمیں تمہارے دین کی طرف آنا سخت ناپسند ہے، ہمیں جلا دیا جائے، ہمیں مار دیا جائے، ہم تمہارے دین کی طرف نہیں پلٹیں گے. ہاں ممکن ہے کہ ہم تمہارے دین کی طرف پلٹ آئیں اگر اللہ چاہے. اگر اللہ رب العالمین نے ارادہ کر لیا کہ اللہ رب العالمین ہمیں گمراہ کر دے گا تو اللہ رب العالمین ہمیں گمراہ کر دے، ممکن ہے. لیکن تمہارے جبر پر اگر ہم نہ چاہیں اور ہم راضی نہ ہوں تو ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ہاں اگر اللہ نے چاہا تو ممکن ہے کہ بغیر جبر کے ہم گمراہ ہو جائیں. یہ تقدیر پر ایمان کا اظہار ہے. یعنی شعیب علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا حق پر ہونا ہماری مرضی سے نہیں ہے، ہمارا حق پر ہونا یہ اللہ کی مرضی سے ہے. اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہم حق پر رہیں گے، اور اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ہم گمراہ ہو جائے تو ممکن ہے ہم گمراہ بھی ہو جائیں، یہ ممکن ہے کہ ہم گمراہ بھی ہو جائیں. تو ایک نبی یہ بات کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں اگر اللہ رب العالمین چاہا. یہ شک کا اظہار نہیں ہے اپنے ایمان کے اوپر، یہ ایمان پہ شک نہیں ہے، یہ تقدیر پر ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے، اللہ رب العالمین چاہے تو ہمیں گمراہ کر دے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تو مجھے بھی بچا لے. ابراہیم علیہ السلام جن کو بتوں کی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے بلکہ بتوں کی بے حرمتی کہہ لیجئے کرنے کی وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور ان کو جو ہے وہ قوم کو چھوڑ کے ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے. وہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے بچا لے اور میری اولاد کو بچا لے، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وقت اللہ رب العالمین سے ہدایت کی طرف کرتے رہنا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا. یہ دعا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. اب اہل ایمان کی دعا اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ذکر کی، ہم نے پڑھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ،
کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر دینا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. تو یہ ایک تقدیر پر ایمان ہے جس کا اظہار شعیب علیہ السلام کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، ورنہ تمہاری زور زبردستی پر تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے. وسیع ربنا، وسیع ہے ہمارا رب، کل شیء ہر چیز پر، علم کے اعتبار سے، یعنی میرے رب کا علم ہر چیز سے وسیع ہے. اللہ کے علم میں ہر چیز موجود ہے، کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت ہر چیز پر ہے، یعنی کائنات کی کوئی چھوٹی چیز ہو یا کوئی بڑی چیز ہو، ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، وہ اللہ کے علم میں ہے. علی اللہ توکلنا، صرف اللہ تعالیٰ پر توکلنا، ہم نے توکل کیا صرف اللہ پر. یہ جملہ اصل میں یوں ہے توکلنا علی اللہ، لیکن علی اللہ کا لفظ پہلے لے کر آئے تاکہ بتا دیا جائے کہ صرف اللہ پر ہی ہم نے توکل کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہمیں ایمان دینے والا ہے. اور آخر میں یہ دعا فرمائی، ربنا، اے ہمارے رب، افتح بیننا، تو فیصلہ کن، معاملہ فرما دے ہمارے درمیان، و بین قومنا، اور ہمارے قوم کے درمیان، بالحق کی، حق کے ساتھ. افتح کا ویسے معنی ہوتا ہے فتح دے دینا، لیکن یہاں معنی کیا ہے کہ فیصلہ کن تیرا معاملہ ہو جائے یا اللہ. اب یہ قوم ہماری باتوں کو نہیں مان رہی، تسلیم نہیں کر رہی، ان پر حجت پوری ہو چکی ہے، اب تیرا معاملہ فیصلہ کن ہو جائے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان. وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور یا اللہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. فاتحین کا معنی فتح کرنے والا، جو کھول دینے والا، معنی تو بہترین معاملے کو کھول دینے والا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب یہ شعیب علیہ السلام نے اور شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے یہ جواب دیا. اب دوبارہ سے جو کافر لوگ تھے ان کی بات اللہ رب العالمین ذکر فرمائی. فرما وقال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ، شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، کیا کہنے لگے؟ لئن اتبعتم، اگر تم نے اتباع کی، شعیب علیہ السلام، انکم، بے شک تم لوگ، اذن اس وقت، لخاسرون، ضرور خسارہ پاؤ گے. یہ کافر لوگ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو شعیب کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، شعیب علیہ السلام کے پیچھے چلو گے نقصان اٹھاؤ گے. تو یہ کہہ کر انہوں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، اور ایک بڑی تعداد شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے وہ گمراہ ہوئی. تو شعیب علیہ السلام نے پھر اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو کہا کہ آپ قوم سے باہر نکل جائیں، اور وہ قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، اہل ایمان بھی باہر چلے گئے. پھر اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، فَأَخَذَتْهُمْ، بس پکڑ لیا ان کو، الرجفۃ، کپ کپاہٹ نے، کپ کپی یعنی زلزلے نے، ایک سخت زلزلہ آیا ان کے اوپر. فَأَصْبَحُوا، تو یہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے علاقے میں، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے منہ گرے ہوئے. ان پر بھی وہی عذاب آیا جو عذاب قوم سمود پر اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا. اور اسی طریقے سے ایک آیت میں آیا عذاب یوم الظلہ، کہ اللہ رب العالمین نے ان پر سائے والے دن کو عذاب بھیجا. یعنی اللہ رب العالمین، یہ اصحاب الایکہ کے بارے میں فرمایا. تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کو پہلے مدین کی طرف بھیجا گیا تھا، پھر اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا گیا تھا، اور دونوں پر اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا. ان پر عذاب آیا زلزلے کا، اور ان پر عذاب آیا بادلوں کا یا تیز آندھی کا. اور بعض علماء کی رائے ہے کہ نہیں، اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، اور ان دونوں اسی قوم کے اوپر یہ دونوں عذاب آئے تھے. ان پر زلزلہ بھی آیا اور اللہ رب العالمین نے ان پر آندھی بھی بھیجی، اور چیخ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سنوائی، اور یہ اپنے گھروں کے اندر فوت ہو گئے، سارے کے سارے مارے گئے، کوئی شخص ان میں سے نہیں بچا. کیفیت کیا تھی یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی. کأن، گویا کہ، کأن کا معنی ہے گویا، لم یغنوا، نہیں آباد تھے، فیہا، اس بستی میں. یعنی وہ ایسے ہوگی بستی ویران جیسے یہاں پر کبھی کوئی آباد ہی نہیں تھا. گھر بنے ہوئے، گھر موجود ہیں، بازار موجود ہیں، اور باقی سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، بندہ کوئی نہیں ہوا، سب ختم ہو گئے، فنا کر دیا اللہ رب العالمین. ایسے ہو گیا جیسے وہاں پر کوئی آباد ہی نہیں تھا. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، کانوا هم الخاسرین، تھے
ہم وہی لوگ الخاسرین اصل نقصان اٹھانے والے، اصل خسارہ پانے والے۔ یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے کافر لوگوں کا، جنہوں نے کہا تھا کہ شعیب کے پیچھے چلو گے تو خسارہ اٹھاؤ گے۔ فرمایا کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی انہوں نے خسارہ اٹھایا۔ فتولی عنہم، فتولی پس وہ پھرے، عنہم ان لوگوں سے، وقال اور کہنے لگے یا قومی اے میری قوم، لقد ابلغتکم تحقیق میں نے پہنچا دی ہے تمہیں، رسالات ربی اپنے رب کے پیغامات، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، ونصحت لکم اور میں نے تمہیں مکمل نصیحت کی تھی، ہر طرح کی نصیحت میں نے تمہیں پہنچا دی تھی۔ فکیف آسا، فکیف پس کیسے، آسا میں افسوس کا اظہار کروں۔ آسا کا معنی افسوس کا اظہار کرنا یا مایوسی کا اظہار کرنا، یہاں معنی افسوس کا اظہار کرنا۔ میں کیسے افسوس کروں علی قوم، ایسی قوم پر، کافرین جو کافر ہیں۔ مجھے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بھلے تم میری قوم تھے، تم میرے آباء و اجداد سے تعلق رکھتے تھے، میرے علاقے کے لوگ تھے، لیکن تم تھے کافر۔ میں نے تمہیں بڑی نصیحتیں کی، بڑا تمہیں سمجھانے کی کوشش کی، اب اگر تمہارا یہ انجام ہوا ہے تو مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں۔ یہ ایک جو ہے وہ ہماری تربیت کے لیے بھی ہے، ہماری تعلیم کے لیے بھی ہے کہ کافروں کے لیے انسان کے دل میں ہمدردی اس معنی میں تو ہو کہ ایک وہ انسان ہے، ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی غم پہنچتا ہے تو ان کے ساتھ ایک جو انسانیت کے تعلق سے ایک اظہار ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین کسی جو ایسا شخص جو اہل ایمان کا دشمن ہو، دشمنی کر رہا ہے اور اہل ایمان کا مخالف ہے اور مسلمانوں کی مخالفت کر رہا ہے، اگر اس کا ایک بدترین انجام ہو، اللہ رب العالمین اس کو عبرتناک انجام سے دوچار کرے، اس پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، افسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے جو ہے وہ مسلمانوں کی مخالفت کی، اس نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو ظلم کا انجام دنیا میں ہی دکھا دیا، آخرت کی سزا تو الگ ہے، اس پر ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں شعیب علیہ السلام کی بات کو نقل کر کے ہمیں تعلیم دی۔ تو یہاں قوم شعیب کا واقعہ جو ہے وہ مکمل ہوا، انتہا یہی ہوئی، انجام یہی ہوا کہ بالآخر اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو یہ مسلسل تقریباً چوتھی قوم ہے، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، پھر قوم لوط اور قوم شعیب، پانچویں قوم ہے جن کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جن کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی قومیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کتنے ہی جو ہے وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا اور جن کو ہم نے الٹا دیا، اور ہم نے ان کو قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نام ذکر کیا، والمؤتفقات، مؤتفقات کا معنی جن کو الٹا دیا گیا ہو، بستیوں کو مطلب اٹھا کے پٹخ دیا گیا ہو۔ تو کئی ایسی بستیاں ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اور عذاب کی وجہ جو تھی وہ ان کے گناہ تھے اور اپنے رسولوں کا انکار اور ان کی تکذیب کرنا تھا۔ اب یہ قوم شعیب کے واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک خلاصہ بیان فرمایا اگلی جو ہے وہ چند آیات کے اندر۔ فرمایا کہ وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریۃ کسی بستی میں، من نبی جن کوئی نبی۔ آپ دیکھیے کیسے اللہ رب العالمین بالکل وضاحت کے ساتھ، بالکل تاکید کے ساتھ بیان فرما رہا، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، الا مگر اخذنا ہم نے پکڑ لیا، اہلہا ان بستی والوں کو، بالبأساء والضراء، بأساء کے ساتھ اور ضراء کے ساتھ۔ بأساء اور ضراء دونوں کا معنی ہے تکلیف، لیکن علماء نے اس میں فرق کیا ہے۔ بعض علماء بأساء کا معنی کرتے ہیں وہ تکلیف جو مال میں آئے، یعنی مالوں میں نقصان ہو، آندھی آ جائے اور فصل اکھڑ جائے، مویشی مر جائے، تو تجارت کم ہو جائے، تو یہ بأساء ہے، یا قحط سالی آ جائے، بارش ہی نہ ہو۔ اور ضراء کا معنی ہے جو جسمانی تکلیف ہو، بیماریاں ہیں یا کوئی آفت آ گئی، لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب بھی کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تکلیفیں ضرور دی، یہ تکلیفیں اللہ رب العالمین نے ضرور دی، ان پر قحط سالی بھی آئی، ان کے لوگ بھی مارے گئے۔ اور یہ کس لیے ہوا، مقصد کیا تھا اس کا، اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، لعلہم شاید کہ وہ لوگ، یضرعون وہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں، وہ حق کی طرف پلٹ آئے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئے، یہ مقصد۔
تو گزشتہ قوموں میں اللہ رب العالمین نے بڑے عذاب کو بھیجنے سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجے. قوم لوط میں بھی آئے ہوں گے, قوم نوح میں بھی آئے ہوں گے, قوم سمود میں بھی آئے ہوں گے, قوم شعیب میں بھی آئے ہوں گے. چھوٹے عذاب اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں بھیجے. جب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جس بستی میں بھی ہم نے نبی بھیجا ہے تو وہاں ہم نے چھوٹے عذاب پہلے بھیجے ہیں, اور مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور اس نبی کی بات کو مان لیں. آگے جو واقعہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا, اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ قوم فرعون پر اللہ رب العالمین نے طوفان بھیجا, قوم فرعون پر اللہ رب العالمین نے خون کا عذاب بھیجا, سارا پانی خون بن جاتا تھا. قوم فرعون پر اللہ رب العالمین نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا, مینڈک آ گیا اور ہر چیز کھا گیا اور کھانے میں سے مینڈک نکل آتا تھا. عجیب و غریب اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجے, اور وہ بھیجے کیوں تھے کہ تاکہ اس قوم کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو ہم جس روش پر چل رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ گمراہی ہے, اور ہمیں اپنے نبی کی بات کو مان لینا چاہیے اور قبول کر لینا چاہیے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس سے نصیحت حاصل کی. آج بھی ایسے ہی, آج بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نبی تو نہیں بھیجا, لیکن اللہ رب العالمین چھوٹے آزمائشیں بھیجتا رہتا ہے, انفرادی آدمی کے اوپر بھی اور پوری ایک سوسائٹی کے اوپر بھی. چھوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہتی ہیں. جیسا کہ سورہ السجدہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, کہ ہم ضرور ان کو چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا مزہ بڑے عذاب سے پہلے. بڑا عذاب یعنی جس میں بالکل صفایا ہو جائے, اس سے پہلے ہم چھوٹے عذاب ان کو ضرور بھیجیں گے. کیوں بھیجیں گے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. تو یہ اللہ رب العالمین کا مقصد ہوتا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی جو آزمائشیں آتی ہیں, کبھی مال میں آ گئی, بیماری آ گئی, گھر میں پریشانی آ گئی, یہ کیوں آ رہی ہے؟ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. سبب کوئی بھی ہو, مسبب اللہ ہے. اللہ نے بھیجی ہے وہ مسئلہ, وہ بیماری, وہ پریشانی اللہ نے بھیجی ہے. کیوں بھیجی ہے؟ تاکہ اللہ کی طرف انسان لوٹ آئے. لیکن اکثر لوگ اسے نصیحت حاصل نہیں کرتے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا, وَثُمَّ بَدَّلْنَا, پھر بدلنا ہم نے تبدیل کر دیا, مکان السیئۃ, برائی کی جگہ پر, مصیبت کی جگہ پر, الحسنۃ, اچھائی کو. ہم نے مصیبت ختم کر دی اور نعمتیں دے دی ان کو. جو پریشانیاں تھیں, جو آزمائشیں تھیں, وہ ختم کر دی اللہ رب العالمین نے. قحط سالی کو ختم کر کے بارش, بہترین بارش نازل ہو گئی, فصلیں بھرپور ہو گئی, مویشی اللہ نے بڑھا دیے, تجارت بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے, بیماری ختم کر دی, بہترین صحت دے دی اللہ تعالیٰ نے. حتیٰ یہاں تک کہ عفو, وہ بڑھ گئے, تعداد میں بڑھ گئے, مال میں بڑھ گئے, جسمانی طور پہ بڑھ گئے. یعنی اللہ رب العالمین بے تحاشا ان کو مال دے دیا. عفو کا معنی بڑھ جانا, عفا یا عفو کا معنی ہوتا ہے بڑھنا. اسی میں ایک حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعفو اللحى, کہ داڑھی کو بڑھاؤ. اس کے بعد لوگ منع کرتے ہیں داڑھی کو معاف کرو, اس کا معنی معاف کرنا نہیں, اس کا معنی داڑھی کو بڑھاؤ. اعفو اللحى, داڑھی کو بڑھاؤ. تو حتی عفو, یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے. وقالوا, اور کہنے لگے, قد مس, تحقیق چھوا تھا, آباءنا, ہمارے آباء و اجداد کو بھی, الضراء, پریشانیاں, والسراء, اور آسانیاں. اب انہوں نے کیا نتیجہ نکالا کہ جی ہمارے آباء و اجداد کو بھی آئی تھی پریشانیاں, پھر ان کو آسانیاں بھی آ گئی تھی. یعنی یہ تو سائیکل چلتا رہتا ہے, کبھی آسانی ہوتی ہے, کبھی جو ہے وہ تکلیف آ جاتی ہے, کبھی پریشانی ہوتی ہے, پھر جو ہے وہ آسانیاں آ جاتی ہیں. یہ تو دنیا میں ہوتا رہتا ہے, یہ دنیا کے کام ہے سارے. تو انہوں نے اس آزمائش کو سمجھا ہی نہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کو آزمائش بھیجی تھی کہ تمہارے لیے یہ ایک تنبیہ ہے, ایک وارننگ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لو. نہیں رجوع کیا. پھر اللہ رب العالمین نے ان کو آزمائش کی, ان کو آسانیاں دے کر, دونوں طرح آزمائش ہوئی, تنگی دے کر بھی اور آسانیاں دے کر بھی. انہوں نے نتیجہ کیا نکالا؟ یہ تو دنیا کے حالات چلتے رہتے ہیں, کبھی کاروبار اچھا ہوتا ہے, کبھی نقصان ہو جاتا ہے, کبھی انسان بیمار بھی ہوتا ہے, کبھی صحت مند بھی ہو جاتا ہے. تو معاملہ چلتے رہتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو فرمایا فاخذناہم, ہم نے پکڑ لیا ان کو, بغتتاً, اچانک, وہم, اس حال میں کہ وہ لوگ, لا یشعرون, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اچانک اللہ نے پکڑا, بالکل غافل ہو گئے تھے, اپنی مستیوں میں گم تھے, پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کا عذاب بھی آ جائے گا,
پھر اللہ رب العالمین نے اچانک پکڑا. اور یہ جو اللہ کی اچانک پکڑ ہے نا، یہ بڑی سخت ہے، یہ بڑی سخت پکڑ ہے. اور خاص طور پہ جب اللہ رب العالمین آسانی میں پکڑتا ہے، انسان آسانی میں اپنی آسانیوں میں مستیوں میں گم ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اچانک پکڑ آتی ہے، تو یہ بڑی اللہ رب العالمین کی ایک سزا ہے جو انسان کو ملتی ہے. توبہ کا موقع نہیں ملتا اس کو. اللہ نے اچانک اس کو پکڑ لیا، اس حال میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ انجام ہوا ان بستی والوں کا جن کو اللہ رب العالمین نے دونوں طریقے سے آزمایا تھا، پریشانیاں دے کر بھی، آسانیاں دے کر بھی. تو یہ انسان کو جو زندگی میں اونچ نہیں چاہتے ہیں نا، اس کو نارملی لینا چاہیے. اگر ابھی زندگی میں تکلیف آئی ہے تو وہ سمجھ جائے تکلیف کا ایک ہی مقصد ہے، میری آزمائش، اللہ کی طرف رجوع، اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ تعلق مضبوط ہو جانا. اور جو انسان گناہ کر رہا ہے اپنے اوپر سوچے کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں، میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ پر یہ آزمائش آئی. یہ ممکن ہے. ایک تابعی جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں نے گناہ کیا تو میں نے اس کے اثرات کو اپنے گھر والوں میں اور اپنی سواری میں محسوس کیا. اس کے اثرات کو اپنے گھر والوں میں اور اپنی سواری میں محسوس کیا. یعنی گھر والوں میں، گھر والے جو ہے وہ ایک دم سے جو وہ نافرمان بن گئے، بات ہی نہیں مان رہے، یہ سواری خراب ہوگی، یعنی کوئی نقصان ہوا، مجھے اندازہ ہوا مجھ سے کوئی گناہ ہوا. تو یہ ایک ایمان والے کی یہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی نقصان ہوتا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا. اسی لیے یہ جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ دعا انسان کی مصیبت کو ٹال دیتی ہے. کیوں ٹال دیتی ہے مصیبت کو؟ کیونکہ اس میں انسان اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ جو مصیبت آئی ہے وہ میرے گناہوں کی وجہ سے. یونس علیہ السلام کہہ سکتے تھے جی اتفاق ہے کہ میرا نام آ گیا قرآن نازل میں، اب مجھے سمندر میں بھی جانا پڑا، مچھلیوں میں جانا پڑا، یہ تو ہوتا رہتا ہے دنیا کے اندر، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، ان کو فوراً سمجھ آ گئی جو ہوا ہے نا یہ میرے گناہ کی وجہ سے. تو اب یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ انسان کو سمجھ جانا چاہیے. اور دوسری طرف جس پر عموماً لوگ توجہ نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانی آ گئی نا، اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر، تو یہ اس سے بھی بڑی وارننگ ہے. اگر میں نے مجھ پر ایک پریشانی آئی تھی اور میں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اپنے اوپر میں نے غور و فکر نہیں کیا، اللہ نے ایک دم سے میرے حالات بدل دیے، یہ اس سے بھی بڑی آزمائش ہے. اب انسان کو متنبع ہو جانا چاہیے، لیکن اکثر لوگ پھر اس طرف توجہ نہیں کرتے. پھر جو اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے. وَوَلَوْ، اور اگر ان اہل القریٰ، بے شک یہ بستی والے، آمنوا، یہ ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا، تو ہم کھول دیتے، علیہم، ان پر، برکات، برکتیں، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے. اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم نے ان کو جو آسانی دی تھی یہ وقتی نہیں دیتے. یہ آسانی ان کو ملی لیکن وقتی ملی. اچانک سے اللہ رب العالمین کی پکڑ آ گئی اور اللہ کا عذاب آیا، پوری کی پوری بستی کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ زمین سے مٹا کے رکھ دی. لیکن اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، آسمانوں سے بھی برکتیں اترتی، زمین پہ بھی برکتیں اترتی. اور برکات جو ہے یہ برکتن کی جمع ہے، اور برکت کہتے ہیں ٹھہرنے کو، اور اسی سے کہتے ہیں برکت البعیر، کہ اونٹ جو ہے وہ ایک جگہ پہ ٹھہر گیا. برکت کا معنی جو ہے نا وہ کثرت نہیں ہوتا. برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اس کی اولاد میں یا اس کے مال میں کشادگی ہو گئی ہے اور وہ اس کو سہولت ہو گئی ہے، لیکن اس کو وہ تعداد اور شمار میں نہیں آ رہی، گن نہیں پا رہا کہ یہ اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، یا وہ جو چیز ہے وہ پوری کیسے پڑ رہی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ چیز، وہ گن نہیں پا رہا. اللہ رب العالمین کی جو برکت ہے نا وہ گنی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے؟ تو جب ایک انسان کو یہ محسوس ہونا کہ میری یہ چیز جو ہے پوری پڑ رہی ہے اور یہ چیز جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، حالانکہ آمدنی وہی ہے جو پہلے تھی، کاروبار وہی چل رہا ہے، معاملہ وہی چل رہا ہے، لیکن برکت ہو، لیکن پورا پڑ رہا ہے اور بچ بھی رہا ہے، خرچے بھی وہی ہیں، آمدنی بھی وہی ہے، پورا پڑ رہا ہے، بچ بھی رہا ہے، کیسے پڑ رہا ہے یہ نہیں پتا. یہ اللہ کی برکت ہوتی ہے. جیسا کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کا موقع تھا، کھانا کھلایا، اب وہ ایک آٹے کا ایک پیالہ تھا جس میں آٹا پڑا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر اس کو ڈھک دو، آٹا نکالتے رہو، روٹیاں بناتے رہو. اور جو ایک وہ دیگ تھی جس میں تھوڑا سا سالن تھا،
فرمایا کہ اس کا ڈھکن اس میں رہنے دو، سالن نکالتے رہو. اب سالن وہی ہے، آٹا وہی ہے جو 4 افراد کا تھا، 70 آدمی کھا گئے اس کو. تو چیز وہی ہے، لیکن وہ اتنی وسعت ہو گئی اس کے اندر کہ وہ پوری پڑ رہی ہے اور بچ بھی رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ برکت ہے. تو اللہ رب العالمین کی برکتیں آتی ہیں انسان پر جب وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتا ہے. یہ سوسائٹی کے لحاظ سے بھی، اور اگر کوئی شخص انفرادی طور پہ کرے. اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کثرت ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی. آ رہا ہے، بڑھ بھی رہا ہے، ڈیجٹس بڑھ رہے ہیں اس کے، لیکن پریشانیاں بھی بڑھ رہی ہیں، ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، تکلیفیں بھی ہو رہی ہیں، ٹینشن بھی ہو رہی ہے، اور کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. کوئی فرصت ہی نہیں ہے اس کو اپنے لیے بھی، اپنے اولاد کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی. جیسا کہ ہمارے یہاں عموماً معاشرے کا رجحان ہے، وقت ہی نہیں ہے، وہ جی ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، وہ جی پورا ہی نہیں پڑ رہا ہے، وہ جی بڑی پریشانی ہے، بڑے مسائل ہیں. تو یہ کیا نشانی ہے کہ اس بندے کو اللہ نے برکت نہیں دی، کثرت دی ہے اس کو اللہ نے، برکت نہیں دی. تو فرمایا کہ اگر یہ بستی والے جن سے اللہ نے اچانک یہ سب چھین لیا اور ان کو تباہ کر دیا، یہ اگر ایمان لے آتے نا صرف اور تقوی اختیار کرتے، اللہ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا. ولیکن کذبوا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی تکذیب کی. فاخذناہم، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو، بما کانوا یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے یہ جو کرتے تھے. یہ جو ان پر عذاب آیا ان کے اعمال کی وجہ سے آیا. تو جو بھی عذاب آتا ہے، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. پھر اب اللہ رب العالمین کا ایک ڈرانے کا انداز دیکھیے. فرمایا افامین، کیا پس بے خوف ہو گئے ہیں، اہل القری، بستی والے، ان یاتیہم، کہ آئے ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے وقت میں، وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوں، پتہ ہی نہ ہو. انسان سویا ہوا گھر کے اندر ہے، زلزلہ آیا، پورا کا پورا شہر ملیا میٹ ہو گیا، ہزاروں لوگ اللہ کے اس عذاب کا شکار ہوئے. وہی گھر جس کو بڑی چاہ سے، بڑی محنت سے اور بڑی محبت سے تعمیر کیا تھا، وہی موت کا سبب بن گیا، اسی کے نیچے دفن ہو گئے. تو اللہ کا عذاب آ گیا اچانک، بیاتن وہم نائمون. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں رات میں پکڑ لے. اب امین اہل القری، کیا اور بے خوف ہو گئے ہیں اہل القری، بستیوں والے، ان یاتیہم بأسنا، یہ کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب، ضحا، دن کے وقت میں، وہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں، اپنی مستیوں میں گم ہو. دن کے وقت میں بھی اللہ کا عذاب آ جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ دن کے وقت میں عذاب آ گیا اللہ کا تو تم اپنا بچاؤ کر لو گے، بھاگ جاؤ گے، تو نکل جاؤ گے. نہیں، اللہ کا عذاب آ گیا، سوتے وقت بھی آ گیا اللہ کی گرفت میں، دن کے وقت بھی آ گیا اللہ کی گرفت میں ہو، تم کیوں بے خوف ہوئے ہو اللہ کے عذاب سے. افامینوا، کیا پس یہ بے خوف ہو گئے ہیں، مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی تدبیر سے یہ بے خوف ہو گئے. فلا یأمن، پس نہیں بے خوف ہوتے، مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، الا القوم، مگر ایسی قوم، الخاسرون، جنہوں نے نقصان اٹھانا. تو قوم خاسر ہے، جو نقصان اٹھانے والی قوم ہے، وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے، گناہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کی پرواہ بھی نہیں ہے، دین پر بھی عمل نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین کی اچانک پکڑ آتی ہے. اللہ رب العالمین اپنی پکڑ سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو محفوظ رکھے. یہ جب پکڑ آتی ہے اللہ کی تو بڑی سخت آتی ہے، اور پھر ایسی آتی ہے کہ اس میں نیک اور بد سب کچھ لے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ جب مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا تو ایک جو ہے وہ بستی والے نکلیں گے اور بیدا مقام پر ان کو دھسا دیا جائے گا. بیدا مقام پر ان کو ایک لشکر آئے گا، ان کو بیدا مقام ہے، بیدا مکہ کے قریب ایک مقام ہے، فرمایا ان کو دھسا دیا جائے گا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو نیک ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ یعنی نیک لوگ بھی دھسائے جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، نیک لوگ بھی دھسائے جائیں گے، لیکن ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا. اور ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ یہ حدیث فرمائی کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، یہ حدیث ہے معروف، تو عرب کے لیے، مسلمانوں کے لیے ویل ہو اس شر سے جو قریب آ گیا. پھر آپ نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا. اس موقع پر سیدہ ام سلمہ ساتھ موجود تھی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہوں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی موجود ہوں؟ کیا ہم پھر بھی ہلاک ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین کا عذاب ہمیں گرفت میں لے سکتا ہے کہ جبکہ نیک لوگ بھی اس شہر کے اندر آباد ہوں؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں ایسا ہو سکتا ہے
جب بد لوگ زیادہ ہو جائے، جب برائی زیادہ ہو جائے، جب کسی معاشرے میں برائی زیادہ ہو، نیک لوگ کم ہو، اللہ کا عذاب اس بستی میں آ سکتا ہے. تو یہ، اور آج ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا حالات ہیں. تو ہر وقت اللہ رب العالمین کے عذاب سے انسان کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب سے بڑا مسئلہ شرک فی العبادہ ہے. جس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے، جھکنا کہا جاتا ہے، سجدہ کہا جاتا ہے، مانگنا کہا جاتا ہے، دعا کہا جاتا ہے، توکل کہا جاتا ہے، فائدے اور نفع نقصان کا مالک کہا جاتا ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا. شبہ پیش ہو جائے، جب اسلام کے مخالف بات پیش ہو جائے تو اس کا رد کرنا آسان ہوتا ہے. اس لیے جب کبھی گفتگو ہو کسی مخالف سے تو اس کو بولنے دیں. آپ اس کی بات کا سیدھے سے رد کریں گے، سمپل سی بات ثابت ہو جائے گی. وقتی طور پر پریشانی آتی ہے، لیکن کبھی بھی حق کے متعلق آپ یہ مت سوچیے کہ حق مغلوب ہوگا.